بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ یہ نشریات قرآن ٹائم احمدیہ انجمن اشاعت اسلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ میں ہر تقریر وغیرہ سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے، جو اس سلسلہ کے بانی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی پرانے نبی نے اور نہ ہی کسی نئی نبی نے۔ ان کا دعویٰ 14ویں صدی کے مجدد ہونے کا تھا، اور یہ کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ مجدد ہیں جن کے لیے حضرت صلعم نے اپنی پیشن گوئیوں میں مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کی، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہر کلمہ وہ مسلمان ہے اور کسی کو حق نہیں کہ وہ جج کرے، وہ فیصلہ کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ حضرت نبی کریم نے خود فرمایا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو کفر کہنے والے پر الٹ کر پڑتا۔ اور حضرت صاحب کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے، اس میں کوئی بھی آیت جو ہے وہ اس سے باہر نہیں رہتی، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی آیت ہے جو کہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور انہی عقائد پر انہوں نے ایک کمیونٹی، ایک سماج، ایک جماعت بنائی اور کہا کہ مذہب اسلام جو ہے اس کی درست سمجھ کے بغیر آج کی دنیا میں تبلیغ اسلام جو ہے وہ ممکن ہے۔ اب تبلیغ اسلام اس لیے رک گئی ہے کہ خود مسلمان جو ہیں ان کو جو ہے قرآن اور اسلام کی تعلیم جو ہے اس کی پوری سمجھ ہے۔ تو ہم نے یہ سلسلہ جب شروع کیا تو ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا، اور آج تک ہم اس سے آگے نہیں بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک صوفی جو تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ سمجھنے والے کے لیے اگر خدا تعالی صرف با کا نقطہ جو ہے نا وہ وحی میں نازل کر دیتا تو اس کے لیے کافی ہونا تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا کیا۔ لیکن بہرحال ہم جو ہیں کم علم اور کم سمجھ کے لوگ، اس لیے بار بار بہت سی باتوں کی یاد دہانی جو ہے وہ کروانی پڑتی ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن کلمہ جو ہے اس کا ایک دوسرا حصہ بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ خدا تعالیٰ تو ایک ہے اور وہ معبود ہے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو پیار کرنے کی ضرورت نہیں، صرف خدا تعالیٰ جو ہے اس سے ڈرو اور اس سے پیار کرو۔
اس کی خوشنودی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش. تو اس پہ کسی نے سوال کیا کہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر آگے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہنے کی کیا. تو آئیے ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں. یہ سورہ احزاب ہے اور اس کی ایک آیت ہے 21ویں. اس میں خدا تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ ایک اچھی مثال، ایک نمونہ ان سب لوگوں کے لیے جو خدا پر ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت کی امید رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ حضرت نبی کریم کا نام جو ہے اس میں شامل کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ انسان جو ہے اس کو ایک مثال یا ایک نمونہ چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ جناب دیکھیں اپنا حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی گال کے ایک طرف تھپڑ مارے تو دوسری گال بھی آگے کر کہ بھیا یہ لے تو اپنا شوق پورا کر لے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2000 سال کی جو عیسائیت کی تاریخ ہے اس میں کسی نے اس چیز پہ عمل کیا؟ کوئی مجھے کہے تو میں تو انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ جناب اعلیٰ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ خدا کے بیٹے تھے. اب خدا کے بیٹے نے جس میں خدائی صفات شامل ہوں گی، ظاہر ہے ڈی این اے سے آپ کس طرح پتہ کرتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے یا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ وہ خصوصیات دیکھتے ہیں نا ڈی این اے. تو خدا کے بیٹے میں چاہے اس نے انسانی شکل بھی اختیار کر لی ہو تو خدائی صفات تو ہوں گی نا. تو اگر انہوں نے کہا، انہوں نے کیا بھی، اگر حالانکہ حضرت عیسیٰ جو تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ شکایت ہی کی جب ان پہ ظلم کیا. لیکن بہرحال اگر وہ یہ کرے تو وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان نہیں. انسانوں کے لیے مثال جو ہے وہ صرف دوسرے انسان ہو سکتے. تو پچھلے حصے میں کلمے جو کہا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی سے ڈرو اور اسی سے پیار کرو، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی انسان نے یہ مثال قائم کی کہ وہ خدا پر ایسا ایمان لایا کہ دنیا میں کسی اور کی اس کو پرواہ نہ؟ صرف جو کچھ اس نے کیا تو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں یہ تھیوری نہیں، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ممکن ہے. دیکھو ایک انسان تھا جس کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے یہ کر کے دکھا. تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ نیک مثال ہے. اللہ کا رسول میں تمہارے لیے ایک نیک مثال ہے.
نیک نمونہ ہے. اور یہی جو ہے چیز وہ حضرت جو ہے ان کی عظمت کو ثابت کرتی ہے کہ ایک انسان ہو کے انہوں نے وہ مثال قائم کی جو دوسروں کے لیے مشکل ہے لیکن ممکن ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے آپ سب لوگوں نے بھی اسی مثال پہ عمل کیا. خدا کو خوش کرو. خدا جو ہے اس کی خوشنودی جو ہے وہ کھونے سے ڈرو. انسانوں کو خوش نہ کرو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہماری ساری زندگیاں جو ہے وہ انسانوں کو خوش کرنے میں گزر جاتی ہیں. کہیں ہم بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم اپنا دفتر میں افسر جو ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم وزیر اعظم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم صحیح مشورہ نہیں دیتے کہ کہیں اس کو سچی بات کہہ دی وہ ناراض نہ ہو جائے اور ہماری ترقی جو ہے وہ نہ رکے. کبھی آپ کسی صدر کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا حضرت صلعم نے اپنی زندگی میں یہ کیا؟ مخالفت کتنی بھی شدید تھی، کیا آپ اس سے ڈرے؟ کیا آپ نے کبھی کمپرومائز کیا؟ صلح کر لو، جھگڑا نہ کرو. جھگڑا تو آپ نہیں کرتے تھے لیکن جو اصول تھے ان پہ آپ مضبوطی سے قائم، وہ آپ نے کبھی نہ چھوڑا. لالچ دی گئی. کل ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح حضور اور ان کے قبیلے کے لوگ جو تھے ان کا بائیکاٹ ہوا، آپ کو بھاگ کے پہاڑ کے دامن میں پناہ لینی پڑی. 3 سال ظلم و ستم ہوا، لیکن ان 3 سالوں میں نہ آپ کا نہ دوسرے مسلمانوں کا ایمان جو تھا وہ ذرہ بھر نہ ڈگمگا. نہ لالچ نہ خوف. تو خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں خدا ہوں، مجھے پیار کرو، مجھ سے ڈرو، مجھے خوش کرو، دنیا والوں کی پرواہ نہ کرو. اور یہی سبق یہ لوگ جو آتے ہیں خدا کی طرف سے مجددین، یہی وہ مثال جو ہے اس کو اثر نو زندہ کرتے. اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی حالات بدل گئے ہیں، اب ہم کیا کریں، 1500 سال پہلے تو ممکن تھا، اب یہ ممکن نہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. حضرت صاحب جو ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب، آپ نے بہت سی مثالیں کہانی. باپ نے مقدمہ کیا ہوا تھا کوئی زمین پہ کہ یہ میری ہے، حکم دیا لاہور جاؤ، وکیل کو لے کے عدالت میں جاؤ. آپ آ گئے، وکیل لاہور آ گئے، وکیل کو لے کے گئے. فریق مخالف جو ہے وہ شکل دیکھ کے جج کو کہتے ہیں جی 2 منٹ کی بات ہے، اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا. مثلوں وغیرہ جو ہیں ان کی ارکریزی میں آپ ٹائم نہ ضائع کریں. جج نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے یہ لڑکا جو ہے کہہ دے زمین میرے باپ، ہم دستبردار ہیں. جج کہنے لگا کیا؟ مدعی جو ہے اس کا بیٹا کہہ دے زمین تمہاری ہے، تم اپنا ڈیفینس واپس لے لو. کہنے لگے جی یہ جھوٹ نہیں بولے، اس کے دل میں دنیا کا پیار ہو. یہ باپ کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کرتے. یہ ماں باپ ہر چیز سے زیادہ خدا سے پیار.
جج نے پوچھا، حضرت صاحب نے فرمایا نہیں جی میرے باپ کی تو نہیں. جج کہنے لگا پھر تم آئے کیوں؟ کہنے لگا جی باپ کا حکم تھا. اور جو وہ پیشی ہے وکیل کو لے کے عدالت میں پہنچا، میں آ گیا. جج کہنے لگا لیکن آ کے بیان تو تم نے باپ کے خلاف دیا. کہہ گئے ہاں قرآن کہتا ہے گواہی دو تو سچ بولو چاہے وہ تمہارے پیاروں کو خلاف دیا. یہاں تضاد، یہاں کلیش، میں خدا کا حکم مانوں یا باپ کا؟ میں نے خدا کا حکم مانا. اور یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعوں پہ ہوا. ایک دفعہ کسی نے مقدمہ کر دیا، وکیل نے کہا جی جناب بہت آسان ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں اٹس یور ورڈ اگینسٹ ہز، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ انکار کر دیں. صاحب کہیں گے میں کیسے انکار کروں؟ میں اندر جاؤں گا، وہ کہیں گے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھو، قسم اٹھاؤ. جماعت کے لوگ کہنے لگے جناب پھر تو آپ کو سزا ہو جائے گی. اور دنیا جو ہے وہ لعنتیں بھیجے گی. حضرت صاحب نے کیا کمال کے الفاظ فرمایا، کیا دنیا کی لعنتوں سے ڈر کے میں خدا کی لعنت جو ہے اپنے سر پہ لوں؟ یہ ہے محمد رسول اللہ، اس پہ عمل کرنا. یہ ہے لا الہ پہ عمل، یہ ہے محمد رسول اللہ پہ عمل. تو کلمہ پڑھنا جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں کہ آپ نے اتنی سی زبان جو ہے وہ ہلا دی تو یہ کلمہ پڑھا گیا. مسلمان تو آپ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے، شریعت یہی کہتی ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، بات ختم. لیکن خدا کے نزدیک مسلمان، دل سے مسلمان. اسی لیے قرآن شریف کی وہ آیت ہے میں نے کل بھی پڑھی، ایمان تمہارے بھی دلوں میں نہیں ہوتا. اسی لیے کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت صاحب نے جو فرمایا میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا، اس کے متعلق سوچیں، اس کے متعلق غور سے سوچیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، کوئی بھی تکلیف پیش آئے، کہ میں نے اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں. کسی کے پیار کے لیے، کسی سے ڈر کے میں غلط کام تو نہیں کر رہا. اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ کیا لا الہ آپ کے دل میں داخل ہوئی، کیا محمد رسول اللہ آپ کے دل میں داخل ہوئی. تو اردو کا خطاب جو ہے یہیں پہ ختم کر کے میں اسی چیز کو اب انگریزی میں دہراتا ہوں. We have been discussing just the first few words of the Holy Quran, Bismillah. And in 3 lectures, discussions, talks, we haven't moved further from the word Allah. And the reason is, as a great man said, if men had understanding, then God only needed to reveal the dot under the bar. And that would have been enough for humanity. But humanity is not people of understanding. So things have to be explained to them in detail. So we need to look at these things in detail. The Kalima is La ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadar Rasul. The question is, why include the Holy Prophet Muhammad's name in the Kalima? And for this, we turn to the verse of the Holy Quran in Surah Ahzab, which is chapter 22,
verse 21. And it says, certainly we created for you the best example in the Prophet of Allah. So he is the best example of what? Of how to live up to the recitation of the Quran. You see, when you try and lead people, what they want to see is an example. When you say something, what they want to see is an example. Theory is not good enough. This is why when people tell me that the Holy Prophet Jesus said, turn the other cheek, I ask them, why is it that for 2,000 years not a single Christian turned the other cheek? Their slaughter of Red Indians in North and South America, Aborigines in Australia and New Zealand is legendary. What about Africa and apartheid in South Africa? Did anyone turn the other cheek? And even if they had, number one, they didn't. Number two, even if they had, my reply is, well, that's the Son of God who turned the other cheek. I am a human being. Show me a human being. And if they say that while he appeared in the garb of a human, the answer is, well, when you do a DNA, you're looking for the father's characteristics in the son. So the son must have borne his father's characteristics. So Jesus must have had some divine characteristics. He wasn't solely human. And that is the point. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a human being. And God is saying, when you say, Ashhadu an la ilaha illallah, there is no one worthy of worship and respect and love apart from Allah. Then this is not mere theory. There is another human being who did it, who set an example of doing it. And not only that, his example was so potent that others were moved by it, and they did the same thing. His companions, Radiyallahu ta'ala anhu. Nothing swayed them, nothing moved them. Not fear, not greed, not fear of loss of property and money and relationships. Today we say, oh, I can't do this. Why? Well, this will upset my brother. Oh, today I can't do this. It will upset my wife. Oh, I can't do this. It will upset my children. Remember Badr? One brother was on one side and one on the other side. An uncle was on one side and nephew on the other side. Love of worldly relationships didn't stop them from doing their duty to Allah. Where did they learn that from? From the Holy Prophet Muhammad. He was tried with temptation, didn't give in to it. He was tried with fear, didn't give in to it. Said, if I have to die, I have to die. If this is what is written, if this is what is decreed for me, so be it. He didn't give in to love of this one and love of that one. But we do. This is why the Holy Quran asks,
or says and commands that just because you recite the Kalima, it doesn't make you a Mu'min. It makes you a Muslim, yes. But you become a Mu'min when? When do you become a Mu'min? When faith enters your heart. When you stop loving things of this world. When you stop fearing things of this world. When you love only Allah. When you're afraid only of losing that love. I don't believe in Islam we have fear of Allah, because fear is a negative thing. We have fear of losing the love of Allah. Like a student doing homework, he wants to do that as well as possible because he is afraid of upsetting his teacher. The fear is of losing the teacher's affection. And that is what we are afraid of. And that is what we should be afraid of, but we are not. This is why the Kalima has two parts. La ilaha, fear and love, nothing except Allah. How can I do it? Muhammad Rasulullah. Look at Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Another human being did it. I'm not asking you for something that a human can't do. And then seeing his example, others followed him. Hazrat Abu Bakr and Umar and Usman and Ali and Talha and Zubair and Hazrat Aisha and Hazrat Khatija. The list is a long one and includes both men and women. As I keep on repeating, Muslims shouldn't be ungrateful and forget the favor they owe to the Christian king of Abyssinia who saved them, or to the females of the race who were the first ones to support the Holy Prophet Muhammad with their wealth, with their property, and with their lives, and with their teaching later on in case of Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala. But to us, those examples have become just stories. Oh yes, it happened 1400 years ago, but now it's different. What is different? What is different? What is different is that you want to please people other than Allah. That's the only difference. This is why every now and then God sends people down. They're not prophets. They're not prophets. But He sends them down to show the rest of us that whatever century you're living in, it is still possible to emulate the example of the Holy Prophet. This is where you get the terms that Sufis use, such as Finafillah, Finafil Rasul, which is the state that we need to get. After all, when the Holy Prophet Muhammad made his claim and called his people to his call, what did he put forward? Did he put forward a Hebrew translation of the Holy Quran, because there were Jews living there and Christians and so on? No, he didn't. He said, listen to me. Why should we listen to you? Well, have I ever lied? No. Have I ever cheated anyone? No. If I haven't lied and cheated for worldly gain, what will I get now by saying, follow Allah? Don't be afraid of other things and other people. He is the one that you need to love. He is the one that you need to attain to.
And these people who come later, the Mujaddideen, like Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib, like Hazrat Shah Waliullah Sahib, like Mujaddid al-Afsani. He is so famous that people have forgotten his name. They just call him Mujaddid al-Afsani, Mujaddid of the 1,000 years. And what they do is they re-establish that example of love for Allah and not fearing anyone or anything else. Hazrat Sahib showed this in his life. He gave evidence against his own father. Why? Because the Quran says when you have to give evidence, speak the truth, even if it's your nearest enemy. He told the truth about himself. Even when people said, well, if you tell the truth, you will go to jail. He said, so what? I'm not going to lie. The Quran forbids lying. The Quran says when you give evidence, always give true evidence. Why is that not possible for us to do? That example is not that old. And people in his Jamaat have done that as well. And that is what the Ahmadiyya community is about. And that is where we are different. And that is why it doesn't matter how much we are persecuted, wherever we are persecuted. Our love of God, our trust in God, our love for the Holy Prophet Muhammad demands that we follow the course that has been set for us by Hazrat Mirza Ghulam, of correcting the wrong interpretations of the Holy Quran, which are prevalent amongst others. We've just had over half an hour, so I take my leave of you. Inshallah, God willing, I'll be here again tomorrow, and we will look, I hope, at the next word and see how many days, how many weeks it takes us just to think about the meaning and interpretation of the next word in Bismillah, Ir-Rahman, and then Mir-Rahman. Thank you very much for joining us. May Allah bless you and reward you. Please, in these dangerous days of coronavirus and so on, look after your health. Do not go out unnecessarily. Do not listen to conspiracy theories and so on and so forth. This is an illness that has spread, and you can help your health service, whichever country you're in, by staying in, not going out unnecessarily, and not falling ill and calling upon their resources. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Goodbye.